جسٹس اطہر من اللہ کا ایک نوٹ اختلافی نوٹ سامنے آیا. انہوں نے اس میں کہا کہ پی ٹی آئی بانی کی جو وہ کیس تھا پرٹیکولر وہ دکھانا چاہیے کیونکہ یہ ان کے لاکھوں فالوورز ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. تو کیا قانون کے اندر مقبول اور غیر مقبول کا کوئی فرق ہے؟ قانون کے اندر تو نہیں ہے, لیکن پاکستان میں اس وجہ سے ہی تو وہ اندر بند ہیں. وہ بیکاز پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے بند ہیں. وہ اس دیکھ میرا تو بڑا سمپل سے میں ایک گورا ہوں, باہر بیٹھا ہوں, میرے سے کوئی سوال پوچھتا ہے, یار مجھے آپ کے ملک کی سمجھ نہیں آتی. 2017-2018 میں ہر غلط کام نواز شریف کرتا تھا اور اس لیے اندر بند ہوتا تھا, اس لیے اس کے خلاف کیسز بنتے تھے. یہ کیسے کہ اب وہ سارے اچھے کام کرتا ہے اور سارے غلط کام عمران خان نے کرنے شروع کر دیے. اب آپ کے پاس, آپ مجھے بتائیں کوئی ایکسپلینیشن ہے ایسے, کوئی کامن سینس کوئی آپ کو ماننے کے لیے تیار؟ بیکاز وہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے اور یہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اس سے پہلے بھی دیکھیں نا, ہماری تو تاریخ میں ایسے ہے کہ اب ہمیں خود ڈیمانڈ کرنی چاہیے, سوری میں نہیں ایکسیپٹ کر. اب رانا ثناء اللہ نے خود کہا کہ جی وہ جو 3 فیصلے عمران خان کے خلاف آئے تھے الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے, وہ غلط آئے تھے. اس کی وجہ سے ریاکشن ہوا لوگوں کو, اس کی وجہ سے لوگوں نے. اب رانا ثناء اللہ ہی کہہ رہے ہیں کہ کیسز بنیں گے, غداری کا بھی انہوں نے کوئی اشارہ دیا تھا اس صاحب کے پروگرام میں, اب وہی کہہ رہے ہیں. اچھا دوسری جانب یہ اب سے جو اس وقت حالات ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے اگریسو بنے ہوئے ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی قربتیں زیادہ ہونے لگی ہیں, اور محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کریں تحفظ آئین کو. پی ٹی آئی تحفظ آئین کی تحریک میں شامل ہونا چاہتی ہے اور ہے بھی سمجھیں, تو کیا پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا وہ کوئی آئینی بات ہے؟ نہیں آئینی تو کہاں جائیں, ہندوستان کی حکومت سے بات کرنا جائیں. شہباز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا. نہ وہ آفر کر سکتے ہیں, اچھا, نہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے جس سے وہ کنونس کر لیں گے. ایک خبر یہ ہے کہ وہ مولانا صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو ہے وہ چیئرمین شپ مانگ لی ہے. تو کیا وہ مجھے نہیں پتا. جو شہباز شریف صاحب کا جو مسئلہ ایک دوسرا ہے, ایک تو ان کے پاس پاور نہیں ہے, دوسرا ان کا یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہی از اے بینیفیشری آف دا فیبرری 8th الیکشن. اچھا. ان کو پتا ہے کہ ہی از سٹنگ آن اے اسٹولن مینڈیٹ. اب ان کے پاس چوائس, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات چیت کریں گے اور پی ٹی آئی کی پھر بات بھی مان لیں, اور تاکہ جو 5 سال تک حکومت میں آپ کو چانس ملا ہے, جھنڈے والی گاڑی ہے, اتنا شان ہے, اتنا سب کچھ ہے, وہ چین جاتے ہیں تو وہاں اتنی بڑی عزت ملتی ہے, سعودی عربیہ اور سب جگہ, وہ سب چھوڑ دیں؟ وہ تو نہیں چھوڑیں گے. وہ کیوں چھوڑیں گے؟ یہی تو پاکستان کا ڈیلیما ہے کہ آپ میں اگر بینیفیشری ہوں کسی چیز کا, میں نے غلط طریقے سے پیسے بنائے ہیں مثال کے طور پر, اور میرے سے جب بات چیت کرنے آئیں گے تو میں مان جاؤں گا؟ کبھی میں نہیں مانوں گا. ایک مجھے عہدہ مل گیا سفارش پر, مجھے داخلہ مل گیا سفارش پر, تو میں تو نہیں کبھی ایکسیپٹ کروں گا نا. تو میں جو بینیفیشری ہوتے ہیں اس سے تو بات چیت کرنا. ابھی جیسے آپ نے بات کی سعودی عرب کی یا اپنا چین کے دورے کی, تو پاکستان یا کیا دنیا کے کوئی بھی ملک, اس کے لیے سب سے زیادہ اس کی فورن پالیسی اگر بہتر ہوتی ہے تو اس کی معیشت زبردست ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اس وقت جو یو اے ای سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, SIFC کا معاملہ ہے, سعودی عرب, جو بھی ممالک سے ہمارے, چین کا بھی دورہ حال ہی میں ہوا ہے, ایران کے ساتھ جو پریزیڈنٹ آئے, تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان فورن پالیسی میں کامیاب جا رہا ہے؟ جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں ان کی کارکردگی بہتر ہے؟ جتنے ایگریمنٹس پاکستان سائن کرتا ہے نا, ابھی بھی آپ نے دیکھا نا, سارے جتنے وزیر گئے ہوئے تھے وہ ہر ایک سائن کرتا تھا. پھر سعودی عربیہ میں, UAE میں, آپ نے ایران کی ایگزامپل دی, یہاں آتے ہیں جو بھی دوسرا لیڈر بھی آتا, جتنے ایگریمنٹس پاکستان نے پچھلے 2 سال میں سائن کیے نا, تو پاکستان سب سے ترقی یافتہ ملک ہو. اچھا ٹھیک, مجھے آپ نے کہا کہ یہ سارے سائن کر لیے. اس سال جون میں جب ختم ہوگا تو انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے 50 ایئرس کا لوئسٹ لیول ہے. اچھا, 50 سال کا انویسٹمنٹ ریشو, میں نے ٹویٹ بھی کی تھی تھوڑے دن پہلے. تو یہ جو MOU ہے نا, یہ سب سے بڑی خرافات ہے پاکستان میں. اچھا, MOU کا کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص جو انویسٹمنٹ کرتا ہے نا, وہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی دیکھ کے کرتا ہے. اس میں یہ تعریف کہ چین جو ہے اتنا عظیم ملک ہے, چین نے بڑی زبردست ترقی کی ہے, چین جو ہے اس کی کامیابی کو دیکھ کے ہم خوش ہیں اور ہم اس کی تقلید کرنا چاہتے ہیں. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تقلید کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ملک کو جا کے ٹھیک کریں نا. پاکستانی انویسٹرز کے $11 بلین دبئی میں ہیں, صرف دبئی میں. ٹھیک ہے, اور دبئی جا کے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان ہیں, یہ بڑی زبردست جگہ انویسٹمنٹ کرنے کی. وہ کہتے ہیں بھائی اگر وہ زبردست جگہ ہو تو آپ کے لوگ یہاں کیوں آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟
سر یہ تو سوچنے والی بات ہے. جی. اچھا تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، دیکھیں فورن پالیسی آپ نے بالکل صحیح کہا، فورن پالیسی از اے ٹول ٹورڈز اکنامک ڈیولپمنٹ. بالکل ایسے